نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مدینے میں مسلمانوں کی کثرت اور آزادانہ معاشرت کی وجہ سے نماز کے اوقات میں بہت ہجوم ہونے لگا، مگر چونکہ اس وقت تک کوئی ایسا طریقہ مقرر نہیں ہوا تھا جس سے سب کو نماز جماعت کے وقت اطلاع ہو جایا کرتی اور سب ایک ہی وقت پر حاضر ہو کر شریک جماعت ہو سکتے، اس واسطے مسلمانوں کو بڑی دقت پیش آتی تھی، جس کے دور کرنے کی تجویزیں ہونے لگیں۔ کسی نے نماز کے وقت شنکھ بجا کر اطلاع دینے کی صلاح دی، کسی نے بلند جگہ پر آگ جلانے کی تجویز پیش کی، مگر باخدا مسلمانوں کو ان میں سے کوئی بھی پسند نہ آئی۔ آخرکار خداوند تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ چند کلمات خواب میں سکھا دیے جو اب اذان میں پڑھے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر نماز کے واسطے ان کا پڑھا جانا شروع ہو گیا، اور سب سے پہلے مسجد نبوی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن مقرر ہوئے۔ کچھ مذہبوں میں گھنٹا یا شنکھ بجا کر یا آگ جلا کر یہ طریقے مقرر ہیں، مگر جو تجویز خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو دکھائی وہ ان سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس سے صرف نماز کے وقت کی خبر ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایسے الفاظ پڑھے جاتے ہیں جس سے خداوند پاک کی عظمت، شوکت، بزرگی، کبریائی، وحدت، یکتائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بڑے زور کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، اور بلا شبہ ان کو منہ سے نکالنا اور سننا بھی بجائے خود اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔